الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین الناس ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقات وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ احباب ذی وقار، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور رؤوف الرحیم، درود و سلام انگنت و بے شمار امام الانبیاء سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مرد کے ذمے لگایا ہے کہ جن سے وہ نکاح کریں ان کے رہنے کے لیے لباس مہیا کرے، ان کے کھانے کے لیے رزق کا اہتمام کرے، ان کے رہنے کے لیے گھر دے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں، مردوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ فرمایا عورتوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اگر وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، اگر تمہیں رکھنا نہیں چاہتے تو احسان اور بلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ رب العالمین نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، بیویوں کے حقوق کو باقاعدہ بیان کیا اللہ پاک نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کے حقوق کو بار بار بیان کیا، یہاں تک کہ مرد کو پابند کیا کہ تم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، نا انصافی نہ کرو۔ یہاں تک کہ مرد کو ایک شادی کے بعد اگر دوسرے نکاح اور شادی کی حاجت ہو تو اسلام نے بڑی شرطیں لگائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، ایک شادی کا حکم ہے، چار کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ حکم نہیں ہے کہ چار تم کرو، وہ ایک شرعی اجازت ہے۔ حکم ایک کا ہی ہے۔ اور دوسری کس صورت میں کرو کہ جب تم دو بیویوں کے اندر انصاف کر سکو۔ اور قرآن پاک یہ بات کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ تم ان کی عورتوں کے اندر، بیویوں کے اندر انصاف کرو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ لازمی بات ہے، یہ دل ہے کسی ایک کی طرف جھکے گا، مگر فرمایا پہلی بیوی کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑو۔ جو تمہاری پہلی بیوی ہے، جیسے ہمارے ہم مرد حضرات
پہلی کی، تھوڑے دن کے بعد دوسری کی، پہلی کو نہ اس کو طلاق دی نہ چھوڑا، وہ بیچاری انتظار میں ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اگر تو دنیا کے اندر اپنی اس بیوی سے ایسا کرے گا تو قیامت کے دن وہ عورت اللہ کے حضور اپنا انصاف طلب کرے گی، وہاں اللہ کے حضور اپنا انصاف مانگے گی تجھ سے، اور پھر تجھ سے جناب علی انصاف دیا نہیں جائے گا۔ اگر دوسری بیوی کرنی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ انصاف کس میں؟ لباس میں، کھانے میں، گھر میں، ایک جیسا لباس خرید کو دو، ایک جیسا گھر بنا کے دو، ایک جیسا کھانا مہیا کرو، پھر تم کر لو۔ اگر ایک بیوی کے لیے تو تجھ سے اس کا روٹی کپڑا مکان پورا نہیں ہوتا اور چلا ہے تو دوسری کرنے، تو اسلام نے تو اس کا نہیں کہا۔ اس سے بڑا کیا ایک بیوی کا حق بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی۔ مطلب کیا؟ مرد کو آقا علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ تو بحیثیت مرد حکمت اور دانائی کے ساتھ کام کر، حکمت اور دانائی کے ساتھ اس گھر کو چلائیے۔ تیری بیوی ہے، اس کے اندر زید کا عنصر ہے، عورت کے اندر فطرتی طور پہ ایک زید کا عنصر ہے، تو اس زد کو نکالتا نکالتا گھر کو نہ توڑ بیٹھ جا۔ اس سے بڑا کیا حق اسلام بیان کرے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس سے تو نے نکاح کرنا ہے اس کو رہنے کے لیے گھر۔ اب اس میں شریعت نے کیا ہے، گھر سے مراد کچھ لوگ بہت ہی لمبا کر دیتے ہیں، گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 4-5 مرلے کا بنگلہ، ایسا نہیں ہے۔ رہنے کے لیے اگر ایک کمرہ میسر آ جائے، اور وہ گھر کے اندر چاہے ہو ایک کمرہ الگ ہو میاں بیوی کا، اور وہ اس کو مل جائے اس عورت کو رہنے کے لیے، تو یہ اس کا گھر ہے۔ اور اسلام نے عورت کو یہ پابند کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے مطابق مطالبہ رکھے، اور شوہر کو پابند کیا ہے کہ جیسا بھی وہ گھر دے دے، اب بیوی کو بیوی اس میں رہے، اپنی حد الامکان وہ کوشش سے اچھا گھر دے، اس کو رہنے کے لیے چھت دے۔ دوسرا فرمایا لباس یہ مرد کے ذمے ہے کہ بیوی کو لباس کون دے؟ جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، جس کی وہ کیا ہے؟ بیوی کیا ہے؟ اسلام نے اس کے ذمے رکھا ہے کہ وہ اس کو پہننے کے لیے کپڑے خرید کر دے۔ یہ علاوہ ازیں بحث الگ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اسلام نے مرد کے ذمے کیا لگایا؟ گرمی اور سردی کے کپڑے۔ اب گرمی اور سردی کے 2 سوٹ بھی ہو جائیں گزارا، کیسے لے کر دے؟ جیسی اس کی جیب اجازت دیتی ہے، جیسی اس کی۔ یہ عورتوں کی طرف سے ظلم یہ ہوتا ہے کہ مرد کی جیب اجازت دیتی ہے 1000 روپے کی، وہ کہتی میں 2000 کا لوں گی، میں اس سے کم پہنوں، فلانی نے اتنا مہنگا پہنا ہے۔ جب عورت اس طرح کی ضد کرتی ہے، پھر اندازہ لگا لیں وہ گھر یا تو قرضوں کے بوجھ میں دبتے ہیں یا پھر وہ اجڑ جاتے ہیں۔ 2 میں سے ایک کام ہوتا ہے کہ جب مرد اپنی طاقت اور بساط سے زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ یہ بات سمجھا نہیں پاتا اپنی بیوی کو
کہ میری بساط، میری طاقت اتنی ہے، میری جیب کی اجازت اتنی ہے، میری کمائی اور آمدن اتنی ہے، میں اس کے اندر گزارا کرنا چاہتا ہوں۔ اور بعض دفعہ مرد بھی اللہ اللہ ہم کسی سے غریب ہیں، فلاں نے 2 کا لیا میں 3 کا لے کے دوں گا، چاہے وہ قرض اٹھاتا پھرے۔ اسلام، اللہ رسول نے جو لباس کا حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جیب کو دیکھو، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس کو پرووائڈ کرو۔ تیسری چیز جو اللہ نے کہی مرد کے ذمے، وہ اس کے لیے کھانا ہے، اس کے لیے جو میسر ہو سکے، جو اور اعتدال۔ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو وہ کھلائے اپنی بیوی کو، خود اچھا خاصا باہر کھا کے آ